السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو جو آنے والا نیا سال ہے وہ مبارک ہو۔ اور آج ہم نے جو آپ کے ساتھ بات کرنی ہے وہ دو بڑے ہی سنجیدہ موضوعات پہ بات کرنی ہے، اور ایک طرف اس میں یعنی جو پشاور سے ایک انتہائی دھماکہ خیز اور بڑے پولیس مقابلے کے چرچے ہیں، جس میں جو اجرتی قاتلوں کا سرغنہ ہے اس کا نام ہے نجم الحسن عرف پینے، اور اس کا جو منظم گروہ ہے اس کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ یہ خبریں ہیں، جبکہ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان کے تمام صوبوں میں جو بڑھتے اور کم ہوتے ہوئے جو جرائم کی شرح ہے اور دہشت گردی کے متعلق جو کیا کہتے ہیں فگرز ہیں ان پہ بات کریں گے، اور پھر آخر میں یعنی چونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ آخر میں ہم نے یہ جو جرائم کے کمی اور بیشی کی جو ہے طور طریقے خاص کر کم کرنے کے یعنی تو وہ ان پہ بھی بات کرنی ہے، تو اس لیے آخر تک پلیز دیکھیے گا۔ تو ناظرین، جو پشاور کا علاقہ ہے تھانہ داؤدزئی، اس کی حدود میں جو پولیس پارٹی اور جو پینے گروپ ہے یہ نجم الحسن کا، اس کے جو انتہائی خطرناک ملزمان کے درمیان ایک بڑا اور شدید مقابلہ ہوا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ کئی گھنٹے تک یہ مقابلہ چلتا رہا، اور ملزمان جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی اسلحہ اور ایمونیشن ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے بختر بند جو گاڑیاں ہیں پولیس کی ان پر بھی شدید فائرنگ کی، لیکن پولیس کی جو ٹیم ہے وہ الحمدللہ بالکل محفوظ رہی۔ پولیس ٹیم کی سربراہی ایس پی رورل ہے حامد احسان، تو انہوں نے کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو 5 جو انتہائی مطلوب اجرتی قاتل جو تھے، جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے، وہ انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ کس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے، وہ میری بات ہوئی ہے وہاں پہ سینئر افسران سے، تو سی سی پی او جو پشاور ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو یہ مقابلے میں مارے جانے والے اجرتی قاتل ہیں یہ 20 سے زائد قتل اور اقدام قتل کے مقدمات میں ملوث تھے، اور یہ پورے جو پشاور جو شہر ہے، یہ میں تو وہاں پہ نہیں رہتا لیکن وہاں کے جو رہائشی یہ بتاتے ہیں کہ یہ پورے شہر کے لیے یہ دہشت کی علامت بن چکے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس گروپ کو، جو یہ پینے گروپ ہے، اس میں جو اس کا جو کرتا دھرتا ہے وہ نجم الحسن ہے، اس کا عرف ہے یہ پینے، اور اسی کے نام پہ یہ گروپ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک بلال نام کا بھی جو اشتہاری اور اسی قسم کا ٹارگٹ کلر تھا، وہ بھی پشاور پولیس نے کھڑکا دیا ہے جناب۔ یہ جو گروپ ہے سی سی پی او بتاتے ہیں کہ یہ مطلب بہت سارے جو ٹارگٹ کلرز پہ یہ مشتمل تھا، اور اس نے 30 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں ان کو شہید کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو سیاسی اور سماجی شخصیات کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ یہ گروپ پیسے لے کے، اجرت لے کے اور آگے لوگوں کو یعنی مارتا تھا۔ تو بہرحال اب چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ تمام صوبوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں کرائم کی صورتحال کا۔ تو اس وقت جو ظاہر ہے کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ ایک پیچیدہ داخلی سیکیورٹی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ بعض صوبوں میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، وہیں کچھ علاقوں میں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کے باعث جرائم میں نمایاں کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے نا۔ تو 2024 اور 2025 کے جو اعداد و شمار کا تقابلی جو ہم نے جائزہ لیا ہے، تو وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جرائم کی نوعیت، شدت اور جغرافیائی پھیلاؤ ہر صوبے میں یکساں نہیں رہا۔ تو پہلے ہم آپ سے کوئی جو ہے نا اوور آل جو ہے ایک رپورٹ شیئر کر لیتے ہیں
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنوری سے لے کر نومبر 2025 کے دوران جنوری سے لے کے نومبر 2025 دوران پاکستان میں مجموعی جو اموات ہوئی ہیں یہ کیا نام ہے دہشت گردی کی وجہ سے، تو ان میں 25% سے زائد اضافہ ہوا ہے 2025 میں نا، پچھلے سال کے مقابلے میں۔ تو اس عرصے میں کم از کم جو ہے وہ 3187 جو افراد ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1981 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ تعداد جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سال 2024 کے مقابلے میں پورے سال کے مقابلے میں ابھی یہ جو نومبر تک ہی یہ فگر جو ہیں یہ بہت زیادہ پرسنٹیج میں یہ زیادہ ہے۔ اچھا 2024 میں جو ہلاکتیں ہیں وہ ہیں 2546 جو ریکارڈ کی گئی تھی۔ اچھا یہ جو اس اضافے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے اور جو مسلح جو تشدد ہے یہ پاکستان کے لیے ایک واقعی ہمیں تو پتہ ہے سنجیدہ چیلنج ہے، لیکن یہ رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو دہشت گردی کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ خیبر پختونخوا رہا ہے۔ تو 2025 میں خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں، اور یہ تقریباً جو ٹوٹل ہلاکتیں ہیں ان کا جو 68% ہے وہ خیبر پختونخوا میں یعنی ہوا ہے، اور اس میں 2165 جو افراد ہیں وہ جان سے گئے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور اسی طرح جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں وہ 732 رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو قبائلی اضلاع اور جنوبی اضلاع میں جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کی سرگرمیوں کی جو وجہ سے سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ مزید پیچیدہ ہوئی ہے۔ اچھا جو پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جو کاروائیاں ہیں اس کے باوجود یعنی آئی بی اوز بھی ہو رہے ہیں اور آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ابھی تک جو شدت میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ اچھا اور اسی طریقے سے جب ہم بلوچستان کا جائزہ لیتے ہیں تو بلوچستان میں جو واقعات ہیں وہ کم ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہے۔ یعنی 2025 میں بلوچستان میں 895 جو افراد ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، تو جو کہ مجموعی ہلاکتوں کا 28% بنتا ہے۔ حالانکہ اس میں جو واقعات کی تعداد ہے وہ نسبتاً کم ہے خیبر پختونخوا سے، اور وہ کتنی ہے جی 366۔ تو جو اس بات کی علامت ہے کہ ہر واقعہ جو ہے بلوچستان میں ہونے والا وہ بہت زیادہ جان لیوا ثابت ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو ٹارگٹ کلنگ، سیکیورٹی فورسز پر حملے اور انفراسٹرکچر کو جو نشانہ بنانے کے جو واقعات ہیں وہ بلوچستان میں اور کے پی دونوں میں یہ رجحانات میں یہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو ابھی سختیاں کی ہیں بارڈر کے اوپر، جو افغانستان کے ساتھ بارڈر کو سیل کیا گیا ہے مکمل طور پہ، اور جو تشکیلیں وہاں سے آتی تھیں، اور اسی طریقے سے جو PLA کا جو نظام چل رہا تھا پہلے نیبرنگ کنٹری سے، ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب جو ٹارگیٹڈ آپریشنز یہ اینڈ آف دی ایئر میں ہو رہے تھے اس میں جو فورسز کا نقصان کم سے کم ہوا ہے، اور جو دہشت گردوں کا نقصان ہے وہ زیادہ ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس امید کے ساتھ کہ سال 2026 جو ہے اس کا سورج جو طلوع ہوگا تو اس میں آئے روز جو ہمارے IBOs ہوتے ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، ان کی جو اثرات ہیں وہ زیادہ گہرے ہوں گے اور اس میں کمی آئے گی۔ اچھا اسی طریقے سے سندھ میں خیر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بہت کم ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو جرائم جو باقی جرائم ہیں اس میں بہت اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جنوری تا اکتوبر 2025 کے دوران جو ہے وہ قتل کے واقعات جو ہے وہ 2604 سے بڑھ کر 3200 سے تجاوز کر گئے۔ تو اس طرح واقعات بھی جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں، اور بہرحال صرف دہشت گردی کے باعث جو ہے وہ 502 لوگ جو ہے نا وہاں پہ بھی مارے گئے ہیں۔ سندھ پولیس جو ہے اس نے جو نومبر 2024 اور نومبر 2025 کے
جو تقابلی اعداد و شمار جاری کی ہیں اس میں تمام جو ان کے ہیڈز ہیں، جن میں قتل ہے، تام قتل ہے، اغوا ہے، ڈکیتی ہے، موٹر سائیکل چوری ہے 2 ویلرز اور 4 ویلر کی، تو اس میں اضافہ ہی دیکھا گیا ہے۔ تو خاص طور پر جو ان کے اربن ایریاز ہیں ان میں یہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو باقی جو چند قسم کے جرائم ہیں جن میں بتایا گیا کہ جی ان میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ان کی جو 2025 میں اغوا برائے تاوان کے واقعات میں جو اضافہ ہے، اور موٹر سائیکل چوری میں 198 کیسز کا اضافہ ہوا ہے، اور بہرحال یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ اس رپورٹ میں دوبارہ سے یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں کہ جی پنجاب کی جانب۔ تو پنجاب میں جو جرائم میں وہ نمایاں کمی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے ان کی جو پولیسنگ کا جو سٹائل ہے پنجاب کا، ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے یہ تبدیلیاں لے کے آئی ہے، اس میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے یعنی سیف سٹی جو پروجیکٹس ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ تو جو ہمارے پاس جو فگرز پہنچے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ اکتوبر 2024 میں قتل کے 452 واقعات کے مقابلے میں اکتوبر 2025 میں یہ تعداد کم ہو کر تو 255 رہی ہے۔ یہ بہت کنسیڈریبل چینج ہے، یعنی اس میں 43% کمی ہے۔ اور اسی طرح ڈکیتی کے جو واقعات میں اس میں 72% یہ کمی دیکھی گئی ہے، اور ڈکیتی اور رازداری میں 66% کمی رہی ہے اس دفعہ۔ یہ بہت بڑا وہ فگر ہے، اور یعنی کمی کے لحاظ سے۔ اور گاڑیوں کی جو سنیچنگ ہے اس کے واقعات میں 90% سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یعنی اب یہ تو آلموسٹ یہ جو کرائم ہے یہ پنجاب سے ایلیمینیٹ ہو گیا فار دا ٹائم بینگ۔ تو اس میں اب باقی جو صوبے ہیں ان کے دیکھنے کے لیے یہ بات ہے کہ وہ کس طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اربن پولیسنگ میں اور رورل پولیسنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قتل کے جو واقعات ہیں ان میں بھی کمی لانے کے ذرائع موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی کی جو زندگی ہے، جو عام عوام ہے، اس کو وہ افیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے اپنے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے، اور کسی نے جو ہے وہ مقابلے کیے ہیں خاندانوں کی جو دشمنیوں میں۔ لیکن جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے وہ اس سے جو ہے نا عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ جس کا موٹر سائیکل چوری ہو جائے، جس کا سائیکل چوری ہو جائے، جس کے سین سے آم چوری ہو جائے، کوئی پائپ اٹھا کے لے جائے، جس کی گاڑی چوری ہو جائے، اور اسی طریقے سے یعنی بے شمار جو جرائم ہیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو باقی جو حکومتیں ہیں اب ان کو بھی یہ چاہیے کہ سندھ والوں کو بھی یہ چاہیے، خیبر پختونخوا والوں کو بھی یہ چاہیے، خیبر پختونخوا میں بھی جو باقی جو جرائم ہیں ان کی جو یعنی ڈیٹیکشن میں تو ان کا اضافہ ہوا ہے، لیکن جو جرائم کے ہونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اب ختم کرتا ہوں کہ جو جرائم کی روک تھام کا جو مؤثر طریقہ ہے وہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ماڈل ہے وہ جہاں جہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے وہ خیبر پختونخوا کو بھی کرنا چاہیے اور سندھ کو بھی کرنا چاہیے۔ بلوچستان کا ہم اس لیے نہیں ذکر کر رہے کہ بلوچستان میں جو اس کے مخصوص ابھی حالات ہیں، جب تک دہشت گردی پہ مکمل قابو نہیں پایا جاتا، کیونکہ خیبر پختونخوا کا ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس کے جو پارشل علاقے ہیں جہاں وہاں پہ دہشت گردی ہے، اس میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو دہشت گردی سے بالکل فری ہیں، تو وہاں پہ یہ اس قسم کی جو تبدیلیاں لا کے جو اس طرح کے کرائمز ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔